قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ سورۃ الزمر 24واں پارہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتی ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، قل اعلان فرما دیجئے اپنی نبوت و رسالت والی مبارک زبان سے یہ اعلان کر دیجئے، مانا یوں کریں گے لطف آ جائے گا۔ اللہ اعلان کروا رہی ہیں اپنے پیارے پیغمبر سے، تو پھر یوں کہنا حق بنتا ہے رب العالمین اپنا پیغام رحمت للعالمین کی زبان سے اعلان کروانے لگے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ وقال مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ صدقت یا رب العالمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تمام حضرات بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رمضان المبارک کے مبارک عشرے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ
اس کا خوبصورت سفر دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید نہیں بلکہ یقین ہے، اللہ نے پچھلے عشرہ میں ہم پر ضرور کچھ نہ کچھ رحمت نازل کی ہوگی، اور اب اسی امید کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس عشرے میں اللہ ہماری بخشش بھی فرما دیں گے، بشرطے کہ ہم نے وہ کام کیے جن کاموں سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش انسان کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ تو ہم سب کا یقین ہے۔ رمضان المبارک کے عشرہ اور پورے مہینے میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہوتا ہو، بلکہ یوں کہا جائے تو صحیح ہے، 12 مہینوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں، ہر دن کا کوئی لحظہ ایسا نہیں، اور پھر ہر گھنٹے میں اور گھنٹے کے 60 منٹ میں اور منٹوں کے ہر سیکنڈ میں اور ہر سیکنڈ کے اگر کروڑوں کھربوں حصے کیے جائیں، کوئی ایسا حصہ اور ذرہ خالی نہیں جس میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو رہی ہو، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں اس رحمت والے سمندر میں ایک اور طغیانی آتی ہے، وہ سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے اور گناہگار انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے اللہ رب العزت انہیں درگزر اور معافی کے نام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ عشرہ جو آج شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کا نام ہے مغفرت والا عشرہ۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا نام مغفرت ہوتا، مگر پہلے عشرے کا نام اللہ نے رحمت رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا نام مبارک رحمت بتایا کہ بخشش کروانے سے پہلے ذرا زمین ہموار ہو جائے، تم رحمت حاصل کر لو، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہوتی ہے۔ جب رحمت کے مستحق بن گئے تو پھر تمہارے گناہ خود بخود ہی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے رحمت والا عشرہ پہلے، مغفرت والا عشرہ بعد میں، اور اب اسی عشرے کی یہ شروعات ہیں، مغفرت والے عشرے کی شروعات ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے پوری دنیا کے گناہگاروں کے گناہ معاف فرما کے اللہ اپنی رحمت کی چادر کے نیچے ہمیں چھپا لے۔ سامعین محترم، بخشش کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت، غفران، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ غفران کہتے ہیں زمین کے اندر آدمی ایک گڑھا کھودے، چھوٹا سا گڑھا یا بڑا سا گڑھا انسان کھود لے، اس میں کوئی چیز ڈال کے، اوپر مٹی ڈال کے اس گڑھے کو پلین کر دے،
دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے وہ چیز کہاں دفن ہوئی ہے، کوئی فرق محسوس ہی نہ ہو دوسری زمین میں اور اس میں۔ مغفرت کہتے ہیں جب اللہ معاف کر دیں تو اس انسان کے نامہ عمل سے گناہوں کو اللہ یوں مٹا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گناہ ہوئے تھے اور کہاں نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہوتی ہے بخشش، یہ ہوتی ہے مغفرت جس کے میں اور آپ رب سے طلبگار ہیں۔ اللہ ہماری وہ جھولیاں بھر دے۔ سامعین ذی وقار، یہ مغفرت کیوں ضروری ہے؟ ہم نے رو رو کے اپنی آنکھوں کو کیوں بہانا ہے؟ ہم نے استغفار زیادہ کیوں کرنی ہے؟ سحری میں افطاری میں دعائیں مانگ مانگ کے رب سے یہ کیوں مانگنا ہے کہ مولا گناہ معاف کر دے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر میری اور آپ کی بخشش نہ ہوئی، قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف 4 چیزوں نے گواہی دینی ہے۔ کتنی چیزوں نے گواہی دینی ہے؟ بآواز بلند، کتنی چیزوں نے؟ 4 چیزیں قیامت کے دن انسان کے خلاف کھڑے ہو کے رب کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور وہاں مقدمہ ایسا درج ہوگا، وہاں کٹی ہوئی FIR پہ ایسی بات سنی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تم تو آپس میں ظلم کر لیتے ہو، قریبی رشتہ دار دیکھ کے قصوروار کو بے قصور ٹھہرا دیتے ہو، اپنی ناک رکھنے کے لیے کسی بے گناہ کو تم گناہگار اور قصوروار ثابت کر دیتے ہو، مگر تیرا رب اتنا عادل اور انصاف پرور ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ذرے برابر بھی اپنے بندوں پہ رب نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے۔ 4 گواہ ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے میرے اور آپ کے خلاف گواہی دینی ہے۔ پہلے نمبر پہ کرامن کاتبین، فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، اور رات کے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں، جوانی کے نشے میں گناہ کرنے والوں، طاقت کے بل بوتے پہ گناہ کرنے والوں، اپنی افرادی قوت اور اپنی مالی طاقت کی بنیاد پہ گناہ کرنے والوں، گھر میں، دکان میں، تہ خانے میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے سامنے یوں پیش کریں گے۔ یہ پہلے گواہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے خلاف جو گواہ کھڑا ہوگا وہ ہے ہمارا نامہ عمل۔ کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے، کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت، قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، سیاہ کریں یا سفید کریں، ہم بھلائی کریں یا برائی کریں، ہر ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن یوں کھل کے ہمارے سامنے نامہ عمل آ جائے گا۔ 2 گواہ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے بدن کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء نے میرے اور آپ کے خلاف رب کی عدالت میں گواہی دینی ہے۔ ہمارے اعضاء جن سے گناہ ہوتا ہے کون ہے؟ ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، ناک، اور سب سے خطرناک گناہ جو کیا جاتا ہے اور پھر گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا وہ آنکھ، جس سے بد نظری ہو رہی ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم
بما کانوا یعملون۔ کائنات میں بسنے والو، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ تمہارے پاؤں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تشہدو، رب کی عدالت میں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ان گواہوں کو ہمارے حق میں بٹھا دے، کہہ دو آمین۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ اور چوتھے نمبر پہ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ہم نے گناہ کیا ہے، وہ ٹکڑا بھی قیامت کے دن بول کے کہے گا مولا مجھ پہ بیٹھ کے سودی کاروبار کے حساب لکھے گئے تھے، مجھ پہ بیٹھ کے یہ گناہ ہوا تھا۔ وہ عدالت اتنی عظیم عدالت ہوگی کہ اس عدالت کے اندر زمین کا ٹکڑا بھی بول کے کہے گا، جسے میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں کھول کھول کے بیان کرے گی۔ مجھ پہ سجدہ کس نے کیا، مجھ پہ زنا کس نے کیا، مجھ پہ قرآن کی تلاوت کس نے کی، مجھ پہ بیٹھ کے جھوٹ کس نے بولا۔ مولا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسی زمین پہ بیٹھ کے تیرے دین کا بول بالا کیا، اور ایسے بھی بدبخت ہیں اسی زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے تیرے دین کے خلاف سازشیں کی۔ یہ 4 گواہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے ہوں گے۔ اگر ان گواہوں کو اپنے حق میں بٹھانا ہے تو آئیے پھر ایک ہی کام ہے جو رمضان کا یہ عشرہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب سے سچی توبہ کر کے مغفرت والے عشرے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے رب سے معافیاں لے لو۔ یہ جتنے بھی گواہ ہیں تمہارے حق میں بیٹھیں گے، زمین بھی تمہارے حق میں بولے گی، اعضاء بھی تمہارے حق میں بولیں گے، نامہ عمل بھی تمہارے حق میں بولے گا، اور سب سے بڑی بات رب کے نوری فرشتے بھی تمہارے حق میں گواہی دے کے تمہیں جنت میں جانے کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج آپ ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں، آج تو موسم بھی ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے، اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہے 4 گواہ، ان 4 گواہوں کو میں نے اپنے حق میں بٹھانا ہے، اس لیے میں نے اپنے رب سے بخشش کروانی ہے۔ آپ نے بھی ان گواہوں کو اپنے حق میں بٹھانا ہے، تو اس لیے آپ نے بھی بخشش کروا کے مغفرت کروا کے اپنے رب سے معافی لینی ہے۔ اور آئیے ذرا وہ رب ہے کون؟ وہ رب ہے کتنے کرم والا، اس رب کی ذرا کریمی تو دیکھیں، شان رحیمی تو دیکھیں۔ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، کیوں مجھ سے بھول بھٹک کے دور بھاگ رہے ہو؟ ذرا دیکھیے رب کے بلانے کا انداز، آؤ میرے دربار پہ، میرے دروازے پہ، ایک بار اپنے آنسو بہا کے دیکھو، ندامت کے آنسو ہوں، تمہاری پیشانی ہو، تمہارے گناہگار ہاتھ میرے دربار میں اٹھ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہو بھی جوانی، ہو بھی صحت، اور جوانی میں تو رب سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں اللہ سے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کے بلانے کا انداز، قرآن مجید 24واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سورۃ الزمر 24واں پارہ۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو اس کی لذت آ جائے۔ آج میں نے جب مطالعے میں وہ جملہ پڑھا نا تو مجھے تو بڑی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا،
اللہ فرماتی ہیں اے میرے پیارے پیغمبر قل اعلان فرما دیجئے اپنی نبوت و رسالت والی مبارک زبان سے یہ اعلان کر دیجئے، مانا یوں کریں گے لطف آ جائے گا۔ اللہ اعلان کروا رہی ہیں اپنے پیارے پیغمبر سے، تو پھر یوں کہنا حق بنتا ہے رب العالمین اپنا پیغام رحمت للعالمین کی زبان سے اعلان کروانے لگے ہیں۔ اعلان کروانے والا بھی کون ہے؟ رب العالمین، اور جو اعلان کرنے لگے ہیں وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ جی میرے رب کیا میں نے اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ارشاد فرمائیں، فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا اعلان کیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ میرے ساتھ ذرا یہ لفظ بولنے ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی تو آپ کو لطف آئے گا۔ اے میرے بندو، جس طرح میں اور آپ کسی اپنے دوست کو کہتے ہیں اے میرے پیارے، اے میرے یار، اے میرے بھائی، اے میرے ہمسائے، اے میرے شاگرد، اے میرے مرید، اے میرے دوست، اللہ بھی فرماتی ہیں یا عبادی، یا عبادی، وہ عرشوں والا رب، وہ کریم اور رحیم اور غفور رب جب سارے بندوں کی نسبت اپنی طرف کہہ رہا ہے، اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اور اللہ فرماتی ہیں اے میرے بندو، وہ اتنا کریم رب جب سارے بندوں کو اپنا کہہ رہا ہے، اشارہ ہو گیا وہ رب تمہیں اپنا کہہ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا تم بخشش مانگو گے تو اللہ اپنی بخشش بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو، اللہ اپنی طرف نسبت کر کے اللہ ہماری عزت بڑھانا چاہتے ہیں، شرافت بتانا چاہتے ہیں۔ جی میرے اللہ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، زانی زنا کرے، شرابی شراب پیے، سود خور سود کھائے، قرآن کہتا ہے رب کا کوئی نقصان نہیں۔ او بے نمازی، تیرے نماز نہ پڑھنے سے رب کو کوئی نقصان نہیں۔ او روزہ نہ رکھنے والے، تیرے روزے نہ رکھنے سے رب کو کوئی نقصان نہیں۔ تراویح نہ پڑھنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ حج نہ کرنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ یتیموں کا حق کھانے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ ہمسایوں کے حقوق پورے نہ کرنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ جی ہاں، بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ نظر کی حفاظت نہ کرنے والے، ہاتھوں کی حفاظت نہ کرنے والے، زبان کے پہ کنٹرول نہ کرنے والے، پاؤں پہ کنٹرول نہ کرنے والے، جی ہاں اپنے قلم پہ کنٹرول نہ کرنے والے، رب کو کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کہتا ہے اسرف علی انفسہم، تیرے اپنے گناہوں کا وبال تیرے اوپر ہی آئے گا، رب کو کوئی نقصان نہیں۔ گناہوں کا وبال کس پہ آئے گا؟ اپنے اوپر آئے گا۔ ناپ تول میں کمی کرے گا، نقصان تیرا اپنا۔ زکوٰۃ نہیں دے گا، نقصان تیرا اپنا۔ وعدے کی پابندی نہیں کرے گا، نقصان تیرا اپنا۔ قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، نقصان تیرا اپنا۔ قرآن کا یہ لفظ ہمیں سبق سکھا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
کیونکہ جب بھی بندہ گناہ کرے پریشانی ضرور آتی ہے، اور کوئی بے حیائی کرے تو بیماری ضرور لگتی ہے۔ یاد رکھنا، ہر گناہ کے بعد پریشانی آتی ہے، ہر برائی کرنے کے بعد انسان کو بیماری لگے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا پیغام ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی بھی آنکھیں بند نہ کرنا۔ پتہ ہے میری رحمت وہ عظیم رحمت ہے، زکریا کے پاس اولاد نہیں، وہ امیدیں لگا کے مجھ سے دعائیں مانگنے لگا، میں نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ میری رحمت اتنی زور آور ہے، ابراہیم کے پاس اولاد نہیں، میری رحمت پہ امید رکھ کے مجھ سے مانگا، میں اللہ نے اسے اولاد عطا کر دی۔ جی ہاں، میرے پیغمبر کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی وسائل نہیں، ہر میدان میں مجھ سے رحمت مانگ کے امید رکھ کے مجھ سے دعائیں کی، میں نے ہر میدان میں ان کے قدموں میں کامیابی کو رکھ دیا، ان کے قدموں کو میں نے کامیابی سے سرفراز کر دیا۔ اے میرے اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر تجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں میرا رب کہہ رہا ہے لا تیسوا من روح اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ ہائے مجھے معاف کون کرے گا، میری بخشش کون کرے گا؟ اللہ فرماتی ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ کی شان دیکھ، تو ایک دفعہ اپنے آنسو بہا کے دیکھ، میں اللہ ایک نہیں تیری ساری زندگی کے گناہوں پہ اپنی معافی والی قلم پھیر کے رکھ دوں گا، اپنی معافی والی قلم پھیر کے رکھ دوں گا۔ اے میرے اللہ اب طریقے تو بتا دے، کون سے اسباب ہیں جن سے میری مغفرت ہو جائے، جن سے میری بخشش ہو جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اب وہ کام ذکر کرنے لگا ہوں جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخشش نصیب ہو جاتی ہے، گناہوں کی معافی ملنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کون سا کام ہے؟ یہ جو سب سے پہلے والا کام ہے نا، تھوڑی سی آواز کھولے یار، یہ جو سب سے پہلے نمبر پہ کام ہے یہ میں آخر میں ذکر کروں گا تاکہ اور بھی لوگ آ جائیں اور پھر یہ بات سنیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک کام ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، آپ کی خاموشی مجھے ذرا پریشان کر رہی ہے، ذرا سارے ایک بار، میرے استاد جی میرے بزرگ اس میں شامل نہیں، نوجوان شامل ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، میں جو بھی کام کا نام لوں آپ ابھی سے ارادہ کریں ہم یہ کام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا آپ کی نیند دور ہو، اس طرح خاموش ہو کے بیٹھے نہ سبحان اللہ نہ الا للہ نہ ماشاء اللہ، ایسے نہیں کام چلے گا بھائی۔ روزہ آپ کا بھی ہے، روزہ میرا بھی ہے، توجہ میری جانب۔ پہلے نمبر پہ کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے، جس کے کرنے کی وجہ سے بخشش نصیب ہو گئی، وہ بعد میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کام جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جسے قرآن نے کہا ہے تقوی۔ کیا کہا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، تقوی کا معنی ہے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی کا معنی ہے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دوں، اشاعت التوحید و سنہ کا ادنا سا طالب علم، اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ان تتقوا اللہ،
اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، مسجد میں ہو اللہ کا ڈر، دکان پہ ہو اللہ کا ڈر، گھر میں ہو تو اللہ کا ڈر، بازار میں ہو تو اللہ کا ڈر، حضر میں ہو تو اللہ کا ڈر، سفر میں ہو تو رب کا ڈر، جی ہاں جوانی میں بھی اللہ کا ڈر، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ڈر، جی ہاں مسند پہ بیٹھ کے اللہ کا ڈر، مسجد کے صحن میں ہو پھر بھی اللہ کا ڈر۔ اللہ فرماتی ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی تمہارے دلوں میں آ گیا، اگر اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں آ گیا، میں اللہ تمہیں کیا انعام دوں گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ ادھر تقوی آنے کی دیر ہے، ادھر اللہ کے ڈر آنے کی دیر ہے۔ میں اللہ فرشتوں سے کہوں گا میرے اس بندے میں ڈر آ گیا، اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دو۔ یہ پہلے نمبر پہ کام جو میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے پہلا وہ کیا ہے؟ تقوی۔ آئیے ذرا ایک واقعہ سنا دوں، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، موت کا وقت آیا، اللہ اللہ اپنے بیٹوں کو جمع کر رہا ہے، کہنے لگا میرے بیٹو جب مجھ پہ موت آ جائے میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو راکھ اور بالکل ذرے ذرے بنا دینا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا بیٹوں نے آگ جلائی، اس آدمی کو جلا دیا، راکھ جمع کی، تھوڑی سی راکھ سمندر میں ڈال دی، دریاؤں میں ڈال دی، تھوڑی سی راکھ پہاڑوں پہ بکھیر دی، تھوڑی سی راکھ جنگل میں بکھیر دی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا رب مجھے جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے، نہیں، اسے پتا تھا جہاں بھی میرے ذرے چلے جائیں اللہ مجھے جمع کر لیں گے۔ جب ایسے کر لیا گیا اللہ نے اس بندے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ فرماتی ہیں میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت اور وصیت کیوں کی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے تو نے میرے ذروں کو جمع کیا، تیرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقتیں موجود ہیں، میں نے صرف اس لیے یہ کام کیا ہے، میرے دل میں ڈر آیا کہ اگر ایسے ہی قبر میں گیا تو میرا کیا بنے گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تیرے دل میں میرا اتنا سا ڈر آیا، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا وارث بنا۔ یہ مغفرت کا ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، اللہ اکبر، یہ عزم انسان کر لے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ ساتھ بولنے کہو انشاءاللہ۔ تقوی ہو، ڈر اللہ کا ہو۔ آئیے ایک اور سبب گناہوں کی بخشش کا ہے، سنتے جائیں۔ ایک آدمی رب سے دعا مانگے، کچھ باتیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ آدمی ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے، گناہ معاف ہونے لگے ہیں، توجہ، دعا مانگ رہا ہے اور اس امید پہ مانگ رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، میری دعا قبول ہے، شک ہی نہ کرے۔ یہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، آئیے ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک آدمی، ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، نزع کا وقت ہے، روح قبض ہونے کے قریب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرے صحابی کیا بات ہے؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے اس وقت ڈر بھی لگ رہا ہے اور امید بھی ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ جہنم کا۔ امید کس کی ہے؟ رحمت کی۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا ڈر بھی ٹھیک ہے، تیری امید بھی صحیح ہے، ڈر کی وجہ سے اللہ جہنم سے بچا لیں گے، اور یہ جو تو امید اور یقین اللہ کی رحمت پہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تجھے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت کا ایک سبب تقوی، دوسرا سبب جب بھی دعا مانگے تو یقین ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوگی، میری دعا قبول ہی قبول ہے۔ یہ یقین رکھ کے دعا مانگنا، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آئیے ایک اور سبب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری باتیں فرمائیں۔ گناہ کی بخشش کا ایک اور ذریعہ ہے،
وہ ہے میرے نبی کی اتباع کرنا، میرے پیغمبر کی اتباع، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے 3 پارہ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارے دل میں یہ شوق پیدا ہونے لگ گیا ہے ہم اللہ سے پیار کریں، تو پھر شرط یہ ہے میرے نبی کی اتباع کریں، میرے نبی کے پیچھے چلیں، میرے نبی کی سنت کی اتباع کریں۔ ہوگا کیا؟ 2 انعام میں اللہ تمہیں عطا کروں گا۔ یحببکم اللہ، میرے پیغمبر کی سنت پہ چلنا سیکھو، میرے پیغمبر کی سنت پہ چلنا سیکھو، چلنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ کام، مسواک میں کیوں کر رہا ہوں، میں سرما کیوں لگاتا ہوں، میں سر پہ تیل کیوں لگا رہا ہوں، میں ہاتھوں کے ناخن کیوں کاٹ رہا ہوں، میں قبرستان کیوں جا رہا ہوں، میں نماز با جماعت کیوں پڑھ رہا ہوں، وضو سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہا ہوں، بیت الخلاء میں جاتے وقت آتے وقت میں دعا پڑھ رہا ہوں، گھر میں جاتے وقت میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ جواب دینے والا کہہ رہا ہے اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سنتوں پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو مٹانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پتہ چلا گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ ہے میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنا۔ ناراض نہ ہونا، 4 شادیوں والی سنت تو سب کو یاد ہے، میرے نبی کی سنت ہے 4 شادیاں کرنا۔ زور سے پہلے والی 4 سنتیں بھی کبھی پڑھی ہیں؟ حلوے والی سنت تو بڑی یاد ہے۔ میرے نبی کی فجر والی 2 سنتیں کبھی یاد ہیں؟ جی ہاں، عصر سے پہلے 4 سنتیں بھی یاد ہونی چاہیے، عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ آؤ، قرآن کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دینا یہ رب ذوالجلال کی شان رحیمی اور شان کریمی ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ۔ میرے نبی کی سنتیں یہ جو میں نے گنوائی ہیں صرف یہی ہے نا؟ میرے نبی کی سنت داڑھی بھی ہے، کہو انشاءاللہ رکھیں گے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں داڑھی نہیں ہے، ارادہ کریں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں رکھیں گے؟ میں نے گناہ بخشوانے ہیں، میں نے گناہوں کی معافی کروانی ہے۔ ایک سبب میرے گناہ معاف ہونے کا وہ ہے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنا۔ آئیے ایک اور سبب ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ وضو کرنے کے بعد زبان سے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے سے بھی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ذرا حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، کوئی بھی تم میں سے جب وضو کرے، فیبلغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرے، ہر عضو کو 3 بار دھویا، وضو کے اعضاء مکمل کر لیے۔ وضو کرنے کے بعد پھر اس نے زبان سے یہ جملہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا بگڑی بنانے والا کون ہے۔ میں یہ جو نماز پڑھنے لگا ہوں میں سجدہ کروں گا تو کس کے نام کا؟ یہ نماز کے آگے، نماز میں نے جھکنا ہے تو کس کے آگے؟ فرمایا جس نے بھی وضو کے بعد یہ کلمہ دہرایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جس نے بھی وضو کے بعد یہ ذکر کر لیا، اب ہوگا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہ رب نے معاف کر کے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔
جنت کے دروازے گناہگار کے لیے نہیں کھلیں گے، نیکوکار کے لیے کھلیں گے۔ پتہ چلا وضو کے بعد ذکر کرنا یہ بھی گناہ کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ کریں گے عمل اس پہ انشاءاللہ۔ آئیے ایک اور عمل ہے گناہ بخشوانے کا، وہ کیا ہے؟ جب انسان وضو کرے، وضو کے بعد 2 نفل پڑھنا، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی کوئی اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور زوال کے وقت نفل نہیں ہو سکتے، ایسے ٹائم میں اس نے نہیں، ویسے وضو کر کے 2 نفل پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں الا وجبت لہ الجنہ، یہ 2 نفل تیرے لیے جنت واجب کروا کے تجھے گناہوں سے بخشش دلوا دیں گے۔ کریں گے اس پہ بھی عمل انشاءاللہ۔ اب آئیے ایک اور عمل ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آذان دینا۔ توجہ میری جانب، وہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں ذرا، آج آپ کی خاموشی ذرا تنگ کر رہی ہے، اونچی آواز سے بولے ذرا، کیا کرنا؟ باہر والے بھی بولے ذرا، کیا دینی؟ آذان۔ آذان دینے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للمؤذن، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے اذان دی، 1 کلومیٹر تک آواز گئی، دوسرے محلے تک آواز پہنچی، پورے گاؤں میں آواز گونجی، فرمایا مؤذن کو بتا دو تیرے گناہوں کی معافی کا ایک سبب اللہ نے اذان بنا دیا ہے، جہاں تک تیری آواز جا رہی ہے، جتنی بھی خشک اور تر چیزیں تیری آواز کو سن رہی ہیں، قیامت کے دن تیرے لیے بخشش کی دعا کروا کے تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اذان دیتے ہیں انہیں مبارک۔ سب حضرات جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کریں زندگی میں کم از کم 1 بار کسی مسجد میں اذان دیں گے انشاءاللہ، یہ بھی گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک اور طریقہ گناہ بخشوانے کا، وہ کیا ہے؟ یہ ذرا سخت بات ہو جائے گی، ناراض نہیں ہونا، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف چل کے آنا، نماز کے لیے، جمعے کے لیے۔ نماز تم بعد میں پڑھو گے، گھر سے چلنے کی دیر ہے، دکان سے چلنے کی دیر ہے، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر میں یہاں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اپنے ان نوجوانوں سے جنہوں نے رمضان کا مہینہ ہے نماز شروع نہیں کی، رمضان کا مہینہ ہے تراویح نہیں پڑھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے گھر ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، جی ہاں دکان پہ تھوڑا سا رش ہو نماز کے لیے نہیں آتے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث سن، یقین نہیں آتا تو پھر کس پہ یقین کرے گا؟ باپ پہ یقین، ماں پہ یقین کر لیا ہے، کائنات کے اس عظیم دولہ پیارے پیغمبر پہ یقین نہیں کر رہا۔ میرے آقا نے فرمایا نماز کے لیے جو قدم چل کے آدمی مسجد کی طرف آئے، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ آپ بھی سنیں، بعد میں آنے والے میرے امتیوں کو بھی بتا دو۔ آؤ میں تمہیں ایک کام بتانے لگا ہوں، اس کام کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ جی اللہ کے پیغمبر کون سا کام ہے؟ فرمایا 3 کام کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا الوضوء علی المکاری، ناگواری کے عالم میں، بے بسی کی صورت میں بھی وضو کرنا، ٹھنڈ لگ رہی ہے پھر بھی وضو کر رہا ہے، پانی کم ہے پھر بھی وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جتنے قدم تیرے زیادہ چل کے مسجد کی طرف آئیں گے اتنے قدموں کے بدلے اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرے درجے بلند کر دیں گے۔ جتنے حضرات ابھی آئے ہیں، جتنے قدم اٹھا کے یہاں تشریف لائے ہیں، ہر قدم کے بدلے بخشش اور ہر قدم کے بدلے اللہ درجے بلند کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنی بعد کی بات ہے،
نماز کی طرف چل کے آنا اللہ اس کی وجہ سے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آخری بات، ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں اکٹھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح، اور ایک ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا ان 3 کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے ذرا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مولا میں نے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، مجھے اپنے جوانی کے گناہ بھی یاد ہیں، بڑھاپے کے گناہ بھی یاد ہیں، لڑکپن کے گناہ بھی یاد ہیں، جی ہاں دولت مند تھا اس زمانے کے گناہ بھی یاد ہیں، غریبی کے زمانے کے بھی گناہ یاد ہیں۔ فرمایا روزہ رکھنا تیرا کام، تراویح پڑھنا تیرا کام، جی ہاں تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کر کے عبادت کرنا تیرا کام ہے، گناہوں کو مٹانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ روزے سے بھی کیا معاف ہو رہے ہیں؟ بولے میرے ساتھ، کیا معاف ہو رہے ہیں؟ گناہ۔ تراویح پڑھنے سے بھی کیا معاف ہو رہی ہیں؟ گناہ۔ جی ہاں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے بھی کیا مل رہی ہے؟ معافی مل رہی ہے۔ آئیے ایک اور سبب، اور پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سبب گناہ کی بخشش کا اور بھی ہے، وہ ہے رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ مجھے آواز سے، کیا کرنا؟ ذکر کرنا۔ زبان سے اللہ اللہ جاری ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر زبان رب کی یاد کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث مرفوع ہے۔ حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں کہ یہ بات میرے اللہ کی ہے، یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ آئیے ذرا سنیے، روزے دار کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام رب کی بزبانی سنا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے، جو بھی رمضان میں مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، شہری ہے یا دیہاتی، عالم ہے یا جاہل، ولی اللہ ہے یا گناہگار، ذاکر اللہ فی رمضان، سحری کے وقت اللہ کا ذکر، جی ہاں افطاری کے وقت اللہ کی یاد، نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ منڈیالہ والوں اگر مجھے اجازت دے دیں میں بات کو آگے بڑھاؤں، دکان پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، دکان پہ بیٹھ کے ذکر یہ نہیں ادھر سے کہوں سبحان اللہ، ادھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ادھر کہوں الحمدللہ، ادھر میں 2 نمبر مال بیچ رہا ہوں، ادھر میں کہوں یا اللہ، ادھر میں اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھا رہا ہوں، نہیں، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے، تیری زبان خاموش ہے، تو گاہک سے جھوٹ نہیں بول رہا، تیری زبان خاموش ہے، اپنی فیکٹری کے مالک سے 2 نمبری نہیں کر رہا، تیری زبان خاموش ہے، تو 2 نمبر مال دکان میں نہیں لے کے آ رہا۔ فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان، رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، گناہوں کی بخشش مانگنے والا، مغفور لہ، اس میں مفعول کا صیغہ یقین کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کی یاد رمضان میں کرنے والے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رمضان میں رب کی یاد کیا ہو رہی ہے؟ گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ یہ ہے گناہوں کے اسباب، مغفرت کے اسباب جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، رات میں یا دن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اس وقت زمین پہ بہنے والا سمندر اور یہ زمین اور اللہ کے نوری فرشتے
یہ تینوں چیزیں جوش میں آ کے اللہ سے ایک بات کرتی ہیں. بس یہ بات سن لیں، جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس وقت سمندر بھی بول کے، زمین بھی بول کے، اور فرشتے بھی پکار کے اللہ سے ایک اجازت مانگتے ہیں. سمندر کہتا ہے مولا تیری اگر اجازت ہو تو میں ذرا ڈور کھولنا میری، میں اس کو اپنے اندر بہا کے لے جاؤں، میں اس کو تباہ کر دوں. زمین کہتی ہے مولا سمندر کے آنے تک تو کچھ دیر لگ جائے گی، یہ گناہ کر رہا ہے، ذرا دینا مجھے اجازت، میں اسے لقمہ بناؤں، اپنے اندر دھنس لوں. اور فرشتے آواز دیتے ہیں مولا غیرت آتی ہے، تو نے ان کو جسم دیا، رزق دیا، اتنی نعمتیں دی، یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ذرا ہمیں اجازت دینا. وہ بستیاں جن کو ہم نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے یوں نیچے دھڑام کر کے گرایا تھا، ذرا اجازت دے ان کو بھی ہم تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، زمین میں دھنسا دیں. سنو مڈیالہ کے نوجوانوں، میرے رب کا جواب، زمین بھی جوش میں، سمندر بھی جوش میں، فرشتے بھی جوش میں، اور میرا رب کہتا ہے اگر میرے بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے تو جاؤ ان کو ہلاک کر دو، ان کو تباہ کر دو. اگر یہ میری مخلوق ہیں، اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہے تو پھر میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں. یہ رات میں پکارے، دن میں پکارے، جوانی کے گناہ لے کے آئے، بڑھاپے کے لے کے آئے، پیدل چل کے آئے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئے، سہارے پہ آئے، مجھے پکارے تو صحیح، مرد ہے یا عورت ہے، تہجد پڑھ کے دیکھے، ندامت کے آنسو بہائے، استغفر اللہ پڑھے، بخشش کروائے. زمین تو بھی تھم جا، سمندر تو بھی خاموش ہو جا، فرشتوں تم بھی ذرا حوصلہ کرو، میں اپنے بندے کو ابھی ڈھیل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا بندہ بخشش مانگ لے، اور اگر ایک دفعہ بھی اس نے مجھے پکار کے بخشش مانگ لی، میں اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا. یہ میرے رب کا حوصلہ ہے، یہ میرا رب منتظر ہے ہماری بخشش مانگنے کا. تو آئیے ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں انشاءاللہ جتنے دن باقی ہیں گناہ کی بخشش کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے. روزے میں سستی، بولو ذرا یار، روزے میں سستی، تراویح میں سستی، نماز میں سستی نہیں ہوگی، ذکر و اذکار میں سستی نہیں ہوگی. یہ سارے کام کرنے کی دیر ہے. اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کریں گے. اور قرآن کہتا ہے غافر الذنب، رب گناہوں کو بخشنے والا ہے. 3 لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے بارے میں. توجہ میری طرف، میں نے یہ آیت خطبے میں پڑھی تھی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو بھی مجھ سے توبہ کرے میں اللہ اس کی بڑی بخشش کرتا ہوں. 3 لفظ ہیں قرآن میں رب کے بارے میں، غافر، غفور اور غفار، یہ 3 لفظ ہیں. اور اسی کے مقابلے میں 3 لفظ قرآن مجید میں ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام. اللہ فرماتے ہیں تو اگر ظالم بن کے آ میں غافر ہوں، تو ظالم ہے میں غافر ہوں، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. تو اگر ظلوم ہے تو میں غفور ہوں، تو اگر ظلام ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، تو ایک دفعہ توبہ کر. تو اگر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے بھر کے آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، تو ایک دفعہ مجھ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگ، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا. میرے بھائیوں، یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے بخشش والا. اس میں سب سے بڑا ہم نے عمل کرنا ہے، وہ کیا؟ استغفر اللہ. سارے پڑھیں ذرا میرے ساتھ، کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ. مولا مجھے یاد ہے میں نے جھوٹ بولا، مولا مجھے یاد ہے میں نے بددیانتی کی، میں نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، میں نے فلاں جگہ پہ فلاں گناہ کیا، استغفر اللہ، مولا مجھے معاف فرما دے. اس امت کے روزے داروں کی تو شان یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے عید الفطر کا، ایسے بخشش مانگنے والوں کے لیے اللہ اعلان کروا دیتے ہیں جاؤ میں نے ان سارے روزے داروں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.